میرے بچے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے، میں ایک بار پھر تنہائی کا شکار ہو گئی۔ ایک دن میری ایک پرانی سہیلی نے میری حالت دیکھ کر کہا، زندگی اکیلے نہیں گزرتی، شادی کر لو۔ لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، لیکن میں نے خود کے لیے سوچا اور نکاح کر لیا۔ تو میرے بچوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا، لیکن نکاح کے چند دن بعد ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرے دونوں بیٹے اور دونوں بہویں میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تھیں۔ پہلی بار میری زبان اپنے بیٹوں کے سامنے ہچکچائی تھی۔ میرا بڑا بیٹا کہنے لگا، بولے اماں کیا کام ہے، کیا کہنا ہے؟ بڑی بیزاری سے اس نے کہا۔ میں نے کہا، میں نے تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگا، ہاں ہمیں پتہ ہے، ایک تو دکان سے کھپ کر آؤ، اوپر سے آپ کی ضروری باتیں، بولیں کیا کہنا ہے؟ جیسی بیزاری بڑے بیٹے کے چہرے پر تھی ویسے ہی چھوٹے بیٹے کے چہرے پر بھی تھی، اور بہویں تو ویسے بھی سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھیں، بس میرے بلاوے پر مجبوراً کھڑی تھیں۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، اماں جلدی بتائیں، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ حالانکہ رات کے 12-1 بجے تک ان کے کمروں سے باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ ہنستے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، بس میں ایک غیر ضروری سامان کی طرح ایک کمرے میں پڑی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ جانتے تو ہوگے تمہارے ابا مجھ سے 15 سال بڑے تھے، اور میری 15 سال کی عمر میں تمہارے ابا سے شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ میری بات سن کر بڑا بیٹا کہنے لگا، اماں اس بات کا کیا مقصد ہے؟ ایک بے فضول بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بات تو سن لو۔ میں تو تمہید باندھ رہی تھی، لیکن شاید ان کو بہت جلدی تھی۔ میں نے کہا کہ فرحان، تم مجھ سے بس 16 سال چھوٹے ہو، اور وسیم 17 سال۔ میری عمر 40 سال ہے، اور میں نے تم دونوں کی بھی شادیاں بہت جلدی کر دیں۔ اپنی ساری ذمہ داریاں میں نبھا چکی ہوں۔ نہ تو بہویں مجھے پوچھتی ہیں اور نہ ہی تم لوگ میرا خیال رکھتے ہو۔ اپنی اپنی زندگیوں میں تم لوگ مصروف ہو۔ میں نے 12 سال بیوگی میں گزارے ہیں، کیونکہ تم لوگوں کی تعلیم، پھر تم لوگوں کا کاروبار، تم لوگوں کی شادیوں میں یہ سب کچھ وقت گزر گیا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، اماں کیا بحث لگا رکھی ہے؟ کتنی بار آپ یہ سارے احسان ہم پر جتائیں گی؟ آپ کا فرض تھا، آپ نے نبھا دیا، اور آپ کو گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ کھانا آپ کو مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا، اور بھی بہت سی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ کوئی باتیں کرے، لیکن تمہاری بیویوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ بڑا بیٹا کہنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اماں، میرے 2 بچے ہیں، وسیم کا 1 بیٹا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ اب آپ کے پاس بیٹھ کر گپے تو لگانے سے رہیں، آپ بھی بے فضول باتیں لے کر رات کو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا، تو کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ کیا گنگی ہو جاؤں؟ لیکن میرے آنسوں کی انہیں پرواہ ہی نہیں تھی۔ فرحان کہنے لگا، اٹھو بھائی وسیم، جا کر سوتے ہیں، اماں کی تو بس یہ روز کی کہانی ہے۔ دونوں بہویں بھی کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ جب میں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹے مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگے، اور میری بہو کے پاؤں دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ پلٹ کر انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میرا بڑا بیٹا فرحان کہنے لگا، اماں کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میرا بیٹا کہنے لگا، شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہوئے؟ چھوٹا کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ ایسی بات کہہ سکتی ہیں۔ اپنی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا میری عمر کو؟ بس 40 سال کی ہوں، اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے میری۔ پھر جب تم لوگ مجھے اہمیت نہیں دو گے، میرا احساس نہیں کرو گے، تو کیا حرج ہے کہ میں شادی کر لوں؟ کم از کم میرا شوہر تو ہوگا میرے پاس، مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرا احساس کرنے کے لیے۔ میری بات سن کر میرے دونوں بیٹے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، توبہ توبہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس عمر میں آپ یوں معاشرے میں ہمارا ناک کٹوانے کے بارے میں سوچیں گی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے جوان بچوں کی ماں شادی کرے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں ذلیل کرانے کا یہ نیا ڈرامہ رچایا ہے۔ میری دونوں بہویں جو اب تک چپ بیٹھی تھی کہنے لگیں، تمہاری ماں کو شادی کا شوق چڑھ گیا ہے۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو ان کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، قبر میں پاؤں ہیں اور خواہشات تو دیکھو۔ چھوٹی بہو نے یہ بات کہی تھی۔ بڑی کہنے لگی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے گھر کا بٹوارا کر کے رکھ دیا، میرا اتنا بڑا گھر ہے، لیکن تم لوگوں نے بیچ میں دیواریں کھینچ لیں۔ ایک طرف وسیم رہتا ہے، دوسری طرف فرحان، اور بیچ میں بس ایک کمرے جتنے گھر میں رہ رہی ہوں،
جس میں چھوٹا سا باورچی خانہ ہے اور کمرے میں ایک واش روم ہے۔ صحن نہ ہونے کے برابر ہے، میرا دم گھٹتا ہے اس تنہائی میں۔ میرے شوہر کا گھر کافی بڑا تھا، لیکن جب بچوں کی شادیاں ہوئیں تو انہوں نے کمرے کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے مخصوص کر کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی تاکہ بھائیوں میں اتفاق رہے۔ ایک وقت کا کھانا بڑی بہو دیتی تھی تو دوسرے وقت کا کھانا چھوٹی بہو، لیکن وہ بھی بڑی تاخیر سے۔ ناشتہ میں خود بنا لیتی تھی۔ پہلے پہل تو کھانا دیتی نہیں، لیکن پھر نخرے شروع ہو گئے۔ میں نے خود پکانا شروع کر دیا۔ میں اپنے سارے کام خود کرتی تھی۔ بچوں سے کہہ چکی تھی کہ ملازمہ رکھ دو تو وہ بھی نہیں رکھ کر دیتے تھے۔ کہتے تھے اماں گھر میں کام ہی کتنا ہوتا ہے جو آپ کو ملازمہ بھی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے میری تو کوئی ضرورت رہی ہی نہیں۔ میں اپنے سارے کام خود ہی کرنے لگی۔ کپڑے دھوتی، صفائی بھی کرتی، کھانا بھی اپنے لیے بنا لیتی، لیکن وقت تھا کہ کٹتا ہی نہیں تھا۔ بہت کم عمری میں میرے والدین نے میری شادی اشفاق سے کر دی، جو مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میرا دل پہلے تو بجھ سا گیا۔ بہرحال میں نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن اشفاق کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں کم عمر تھی، خوبصورت تھی، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا، واجبی شکل و صورت کا مالک تھا، پھر مجھ سے بڑا بھی تھا، اس لیے ہر وقت مجھ پر شک کی نگاہوں سے رکھتا۔ مجھے کہتا صحن میں مت کھڑی ہو، دروازے کے پاس نہیں جانا، لڑکے تمہیں دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اپنی زندگی قید کی طرح لگنے لگی تھی۔ پہلا بچہ ہوا اور اگلے سال دوسرا بھی ہو گیا۔ اشفاق جب غصے میں آتا تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ بچے یہ سب دیکھ کر پہلے تو سہم جاتے، لیکن پھر عادی ہونے لگے۔ اشفاق کی مار پر وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ روٹین کا کام ہے، اس لیے اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگے۔ لیکن ایک دن میری آزمائش بھی ختم ہو گئی۔ ایک بس حادثے میں اشفاق کی موت ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید بڑی خاموشی سے اللہ نے میرے ظلم و ستم کو مجھ پر ختم کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بیٹے اس جیسے نکلیں گے۔ ان کو مجھ پر کبھی بھی رحم نہیں آتا تھا۔ اپنے باپ جیسی سختی اپنے دل میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ میرے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ اشفاق کی دکانیں تھی، اس لیے دونوں بیٹے 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد ان دکانوں پر بیٹھ گئے۔ میری زندگی میں ہی دونوں نے دکانیں سنبھالنی تھیں۔ اشفاق کے مرنے کے بعد میں نے بچوں کی شادی جلد کر دی۔ فرحان 20 سال کا تھا جب میں نے اس کی شادی کر دی، اور 21 سال کا وسیم ہوا تو میں نے اس کو بھی بیاہ دیا، کیونکہ بڑی بہو نے تو 6 مہینے بھی میرے ساتھ نہیں گزارے اور دیوار کھینچ کر الگ ہو گئی۔ تب تو وسیم کو بھی بھائی اور بھابھی برے لگتے تھے۔ کہتا تھا میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیوی سے آپ کی خدمت کراؤں گا۔ میں نے کہا مجھے خدمت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کام تو میں بھی کر لیتی ہوں، بس بیٹا گھر میں رونق ہونی چاہیے، کوئی بات کرنے والا ہو۔ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تب تو وسیم میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتا تھا اماں فکر نہ کریں، میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی الگ نہیں کروں گا، اور میں اس کی باتوں سے خوش ہو جاتی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی آئے گی تو وہ بھی ایک فساد برپا کر دے گی۔ اس نے بھی 4 دن میرے ساتھ سکون سے نہیں گزارے، آتے ہی لڑنا شروع کر دیا کہ بڑی والی کیا نوابزادی ہے جسے 6 مہینے میں ہی الگ کر دیا، مجھے بھی اس بڑھیا کے ساتھ نہیں رہنا، میں بھی الگ گھر میں رہوں گی۔ پہلے پہل تو وسیم اس سے لڑتا جھگڑتا کہ تم میری ماں کے ساتھ ہی رہو گی، لیکن وہ وسیم کی ایک نہیں سنتی تھی۔ کئی بار تو اس نے وسیم کا گریبان پکڑ کر اسے برے طریقے سے جھنجھوڑ ڈالا کہ میں کیوں سنبھالوں، نہ تو میرے دین میں اس بات کا حکم ہے کہ میں ساس کی خدمت کروں اور نہ ہی میں کروں گی۔ میں چپ ایک جگہ بیٹھ جاتی۔ میں نے بہو کو بڑا سمجھایا کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری خدمت، لیکن گھر میں تو رہو، تمہاری ماں بھی تو ہوگی، تم اس سے بھی تو باتیں کرتی ہوگی، مجھے بھی ماں سمجھ کر بات کر لیا کرو۔ اگر میری 2 روٹیاں تم پر بھاری ہیں تو بے شک مت پکاؤ، لیکن کم از کم مجھ سے بات کیا کرو۔ لیکن اسے تو پتہ نہیں مجھ سے کس چیز کا بیر تھا، کہتی تھی مجھے تم اچھی ہی نہیں لگتی، میں کیوں تم سے باتیں کروں، ساس ساس ہوتی ہے، کبھی ماں نہیں بنتی۔ 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ وسیم اور مریم کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے وسیم کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بیٹا تم بھی دیوار کھڑی کر لو، تمہاری بیوی میرے ساتھ خوش نہیں رہنا چاہتی تو اسے الگ ہی رکھ لو۔ بہرحال وسیم نے بھی اس بات پر اتفاق کر لیا، دیوار کھینچ لی گئی، میں اکیلی رہ گئی۔ دونوں طرف سے مجھے اپنے بیٹے اور بہووں کے ہنسنے کی باتیں کرنے کی واضح آواز آتی، دل میں ایک خوف سی اٹھتی۔ کبھی میری بھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ اشفاق میرے ساتھ ہنس کر بات کیا کرے، میری دل جوئی کیا کرے، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ تو مجھے بس شک کے چشمے سے ہی دیکھتا تھا۔
گھر آتا تو گھر کی تلاشی یوں لیتا جیسے میں نے کسی کو گھر پہ چھپا رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، کیا کم عمر ہونا، کیا خوبصورت ہونا، یا پھر ایک بڑی عمر کا شوہر مجھے مل جانا۔ میں اسے کئی بار یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، کوئی نہیں آتا یہاں۔ میں آپ کے بچوں کی ماں ہوں، خدا کے لیے اشفاق میری زندگی جہنم نہ بنائے۔ میرا یہ کہنا مجھے مہنگا پڑ جاتا۔ وہ مجھے مارنے پیٹنے لگتا، کہتا اب تمہاری زبان بھی میرے سامنے چلنے لگی ہے۔ میں کبھی فرحان سے کہتی کہ بیٹا مجھے آ کر اپنے باپ کے ظلم سے بچا لو، تو کبھی وسیم سے کہتی۔ وہ لوگ اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں تھے، لیکن چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اشفاق کا جب تک دل چاہتا مجھے مارتا رہتا۔ کئی روز اس کے دیے ہوئے زخم سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور میں روتی رہتی۔ ماں باپ نے تو شاید جان چھڑائی تھی، ظاہری سی بات ہے، وہ بھی کیا کرتے۔ بیٹے کی خواہش میں 7 بیٹیاں پیدا کر لی تھیں اور پھر ان 7 بیٹیوں کو بس گلے سے اتارا تھا، پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ شوہر اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے۔ میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی میرے آنسو صاف کرنے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کبھی میری زندگی میں سکون اور خوشیاں آئیں گی بھی یا نہیں۔ وسیم کے گھر بھی اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بڑی بہو کے 2 بچے ہو گئے تھے، لیکن مہینوں گزر جاتے، کوئی گھر بھی نہیں آتا۔ کئی بار میں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گھر پر آ جایا کرو، میں بچوں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کروں گی۔ وہ کہنے لگے کہ چلو بھائی، اب آپ کی شکایتوں کی پٹاری کھل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بیویاں آپ کے ساتھ نہیں رہیں، کھانا پینا تو کبھی کبھی پوچھ ہی لیا کرتی ہیں، پھر آپ کے نخرے بہت ہیں، آپ کو خود دونوں بہوؤں کے کھانے پسند ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اپنا خود پکا کے کھا لیں، ہر چیز تو آپ کی پوری کرتے ہیں، آپ کے گھر میں راشن کی کمی نہیں ہے، دوائیاں وقت پر آتی ہیں، پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی ہے۔ میں کہتی نہیں ہوں کوئی شکایت، لیکن میں تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، میرا دل چاہتا کوئی مجھ سے باتیں کرے، میں رونق دیکھوں، کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ وہ سمجھتے کہ شاید میری عادت ہے کہ میں شکایتیں کرتی رہتی ہوں۔ بیٹوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار میری ایک پرانی سہیلی مجھ سے ملنے آئی۔ میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اتنی بھی تم بوڑھی نہیں ہو، تم نے تو اپنی ساری جوانی خوبصورتی بچوں پر لٹا دی، اور دیکھ لو بچوں کے تیور اپنے گھر میں مصروف ہیں اور تمہیں پوچھتے تک نہیں۔ میں نے کہا تو کیا کروں، زبردستی تو انہیں باندھ نہیں سکتی، نہیں آتے تو کیا کروں؟ وہ کہنے لگی کہ تمہاری تو عمر بھی کچھ نہیں ہے، چھوٹی عمر میں ہی تمہاری شادی ہو گئی تھی اور تم ذمہ داریوں سے بھی آزاد ہو، تم کہو تو میں تمہارا نکاح کروا دیتی ہوں۔ ایک بہت اچھا پروفیسر ہے، اس کا بھی تمہارے والا حال ہے، بچوں کی شادی ہو گئی ہے، بیوی ہے نہیں، اور بچے سے پوچھتے نہیں ہیں۔ البتہ اس کا اپنا گھر ہے، کرائے کی کچھ دکانیں ہیں، دونوں بیٹے شادیاں کر کے باہر کے ملک میں جا چکے ہیں، بیٹی کی شادی بھی وہ کر چکا ہے، گھر میں اسے کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، لیکن وہ بھی تنہائی کا شکار ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا، میری تو عمر اب ڈھلنے لگی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے ایک ہمدرد خاتون کی ضرورت ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمین ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بہت کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، یہ تو زیادتی ہوگی۔ میں نے کہا ایسا بھی کچھ لوگ ہی سوچتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو بیوی کی کم عمری کا بھی خیال نہیں رکھتے، شک کرتے ہیں۔ دوست کہنے لگی جو بیت گیا اسے کیوں کریت کر اپنے زخموں کو گہرا کر رہی ہو؟ میری مانو تو قاسم صاحب سے مل لو، ان سے نکاح کر لو، بہت اچھے انسان ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ آج تک کبھی میں نے کسی کے منہ سے ان کے بارے میں غلط بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو، میری عمر تھوڑی ہے شادی کی، بچے جوان ہیں، بیویوں والے ہیں، میں پوتے پوتیوں والی ہوں، میرے بچے کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میری سہیلی کہنے لگی بس بچوں کے بارے میں سوچتی رہو، ارے تم نے ان کے فرض پورے کر دیے، کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کیا تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں؟ ساری زندگی تم نے ایک امتحان کی طرح گزاری ہے، اور اب اگر تمہیں اچھی زندگی کا موقع مل رہا ہے تو کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں نے کہا نہیں، لوگ میرے بچوں کو باتیں سنائیں گے۔ وہ کہنے لگی بس کر دو، اپنے بارے میں سوچو، لوگ تو ابھی بھی باتیں بناتے ہیں، لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے۔ زندگی کے کچھ سال اگر اچھے گزر جاتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تم سے بڑی عمر کی عورتیں شادی کر لیتی ہیں، 4 دن لوگ باتیں بناتے ہیں، پھر سب اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ باتیں ہی کرتا رہے۔
میں نے کہا میرے بیٹے کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میں بے حد پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی اپنے بارے میں بھی سوچ لو۔ کافی دن تک میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا سچ میں مجھے اپنا گھر بسا لینا چاہیے؟ میرے بچے تو مجھے پوچھنے تک نہیں گھر میں آتے تھے۔ گھر میں راشن بھی یوں لا کر دیتے جیسے کسی فقیر کو دے رہے ہیں۔ ان کی شکل پر بیزاری کے علاوہ میں نے کوئی دوسرا تاثر نہیں دیکھا تھا۔ عید پر کپڑے دینے ہوتے تو دونوں بھائی لڑنے جھگڑنے لگتے۔ بڑا فرحان کہتا وسیم تم اماں کو اس بار عید کا جوڑا دو گے؟ پچھلے سال میں نے دیا تھا۔ چھوٹا بیٹا کہتا کہ گرمی کے 2 جوڑے میں نے بنا کر دیے تھے۔ فرحان کہتا تو 2 جوڑے میں نے بھی دیے تھے۔ وہ یوں لڑتے جیسے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کرو رہنے دو، مجھے کچھ بھی نہ دو۔ اب میں عید پر بھی جوڑے نہیں لیتی تھی، منع کر دیتی تھی۔ ہر بات پر تو ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ وسیم کہتا تھا کہ 2000 کا راشن ہی میں ڈال سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، میرے اپنے بہت خرچے ہیں۔ فرحان کہتا تم 2000 کا ڈالو گے تو میں بھی اتنا ہی ڈالوں گا۔ میں کیسے گزارا کرتی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ روز کا بس 1 پاؤ دودھ آتا تھا جس میں 2 وقت کی چائے بن جاتی تھی۔ دونوں کے گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمہ آتی تھیں، لیکن میرے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ جب وہ لوگ اتنی خود غرضی دکھا رہے تھے تو کیا حرج تھا کہ میں بھی خود غرضی دکھا دیتی۔ اسی سلسلے میں نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ تو مجھے برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ مجھے گھٹیا عورت تک کہہ دیا۔ میں اس رات بہت روئی، رو رو کر میری آنکھیں سوج گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا گھٹیا پن کر دیا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا۔ باخدا اگر میرے بچے مجھے توجہ دیتے، میرے دل کی بات سنتے، میرے پوتے پوتیاں مجھے ہنستے کھیلتے اپنی آنگن میں نظر آتی تو میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتی۔ میں نے تو ساری زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ میرے تو شوہر نے بھی کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ میں تو ترستی رہتی تھی۔ جب بچے ہو گئے تو سوچا کہ شاید بچے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، مجھ سے باتیں کیا کریں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اتنی تنہائی کا شکار نہ ہوتی، شاید وہی میرے دل کی بات سن لیتی۔ صبح جب میری سہیلی آئی تو مجھے کہنے لگی ایک بار قاسم صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میری عمر تو نہیں تھی کہ میں خود اپنا رشتہ طے کرتی، لیکن بچوں کے رویوں نے مجبور کر دیا تھا۔ جب سے ان کو پتہ چلا کہ میں شادی کا ارادہ رکھتی ہوں، انہوں نے تو میرے گھر پر آنا چھوڑ دیا۔ راشن ختم تھا، میں نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا راشن ختم ہو رہا ہے، تو کہنے لگا اپنا خود سوچیں، ویسے بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا دل چاہے گا۔ میرا دانا پانی شاید یہاں سے اٹھ چکا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں مل لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی آج شام کو وہ میرے ہی گھر پر آئیں گے، میں تمہیں ہی لینے آئی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی، حالانکہ میری سہیلی نے بہت کہا کہ تھوڑا سا تیار ہو جاؤ، لیکن میں نے کہا نہیں، میں بالکل سادگی میں ہی بیٹھوں گی، میری عمر نہیں ہے کہ ایسے چونچلے کرتی پھروں۔ شام کے 5 بجے قاسم صاحب نے آنا تھا اور میرا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جو بھی تھا، اشفاق کے ساتھ میرا وقت جیسا بھی گزرا تھا، لیکن میری زندگی میں آنے والا وہی ایک مرد تھا۔ کسی اور کے بارے میں اسی انداز سے سوچنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کاش کہ میرے بچے ہی میری تنہائی کے بارے میں سوچتے تو میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ کبھی تو دل چاہتا کہ انکار کر کے واپس گھر چلی جاؤں، تو کبھی دل چاہتا کہ ہو سکتا ہے جو ساری زندگی کی اذیتیں برداشت کی ہیں اب اس کا ازالہ ہونے لگا ہے، مجھے اپنا صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ 5 بجے تک میری دوست رضیہ نے چائے کا سارا انتظام کر لیا۔ دروازے کی بیل بجی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ رضیہ کا شوہر بھی گھر پر تھا اور اس کا بیٹا اور بہو بھی۔ اس کے بیٹے اور بہو کی آنکھوں میں ایک عجیب تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس بڑھیا کی عمر ہے اس عمر میں یہ کام کرنے کی، لیکن میں چپ تھی۔ بہرحال ڈرائنگ روم میں وہ شخص رضیہ کے شوہر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب رضیہ کمرے میں آئی کہنے لگی اٹھو نجمہ، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ پہلا رشتہ تو میرے والدین نے ہی طے کر لیا تھا۔ شادی کی رات ہی میں نے اشفاق کو دیکھا تھا، اس لیے اس طرح کی سچویشن کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی، وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ یہی کوئی 50 کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی یا شاید کچھ کم، بہرحال مجھ سے بڑا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا، سر کے بال آدھے سے زیادہ سفید تھے۔
بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، میں نظر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ پھر رضیہ کے شوہر سے کہنے لگا کہ اگر خاتون کو اعتراض نہیں ہے تو اگلے جمعے نکاح کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ رضیہ کے شوہر نے جمعے کا دن طے کر دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، اپنے بچوں سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے جمعرات کا دن آیا تو میں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ دونوں بیٹوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میرا نکاح ہے، کل چاہو تو آ جانا۔ یہ سن کر دونوں بیٹے مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ عمر ہے اس کام کی؟ آپ تو ہمیں معاشرے کے سامنے گندا کرنا چاہتی ہیں، بہت برا بھلا کہلانا چلاتی ہیں۔ لیکن میں نے چپ چاپ رکشہ کروایا، اپنا سامان رکھا اور گھر کی چابی اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں سے چلی گئی۔ میرے بچے کہہ چکے تھے کہ اب ہم سے کوئی تعلق مت رکھیے گا۔ میں کیا تعلق رکھتی جب انہوں نے مجھے تعلق ہوتے ہوئے بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ بڑا کہتا تھا چھوٹا پورا کرے، چھوٹا کہتا تھا بڑا پورا کرے۔ میں اتنی بوجھ بن گئی تھی تو بہتر تھا کہ ہجرت ہی کر جاتی۔ میں اپنی دوست رضیہ کے گھر آ گئی۔ اگلے روز میرا نکاح بھی ہو گیا۔ میں نے بہت فینسی جوڑا نہیں پہنا تھا، بس ہلکے کام والا ہی جوڑا پہنا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا۔ لیکن دل کی حالت بڑی عجیب تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نکاح ہوا تو نکاح کے بعد کھانے کا انتظام رضیہ کے شوہر نے ہی کیا تھا، لیکن مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں گیا۔ رخصت ہو کر میں قاسم صاحب کے گھر آ گئی۔ گھر کافی اچھا اور بڑا تھا، 2 ملازمہ بھی تھیں۔ وہ قاسم صاحب کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا خیر مبارک۔ رضیہ سے کہنے لگے تمہاری بیگم صاحبہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے ان کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر دو۔ پھر مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا، آپ وہاں جا کر کچھ دیر بیٹھ جائیں، آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر لیں، اب یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ملازمہ مجھے کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے ایک گلاس بھر کر مجھے دودھ کا دیا۔ بڑے عرصے بعد میں نے دودھ کی شکل دیکھی تھی، ورنہ تو بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ 2 وقت کی چائے بن جائے۔ میں نے دودھ پیا، لیکن میں بے حد بے چین تھی۔ کچھ دیر بعد رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا، لیکن قاسم صاحب میرے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ رات کو آئے تھے۔ رات کا کھانا بھی میں نے کمرے میں ہی کھایا اور بہت تھوڑا سا کھایا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ اس عمر میں دوسری شادی کا ہو جانا کچھ عجیب سی بات تھی۔ پھر کہنے لگے کہ ہمارے بچے ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ ہاں بیٹی رہتی ہے یہاں، کبھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن اس کا بھی اپنا گھر ہے، اپنا سسرال ہے، کتنا آ سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور میں نے بری طرح سے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ قاسم صاحب کہنے لگے پریشان مت ہو، اب ہماری جذباتی عمر تو ہے نہیں کہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں، بس ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے باتیں کیا کریں۔ وہ بہت اچھی عادت کے مالک تھے۔ چند دن میرے بہت اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد ایک قیامت سی ٹوٹی تھی۔ قاسم صاحب کے دونوں بیٹے بیرون ملک سے واپس آئے تھے اور اپنے باپ سے لڑ جھگڑ رہے تھے کہ آپ کی عمر نہیں تھی یہ کام کرنے کی، ارے آپ کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور آپ نے دوسری شادی کر لی، نکالیں اس عورت کو باہر، یہ اس گھر میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ قاسم صاحب کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، تم لوگوں کو میں نے پال کر جوان کیا، تم اچھے کام کر رہے ہو، اچھا کما رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہو، کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں، ہمیں ہمارا حصہ دیں، ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ شاید اب بھی بے گھر ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ قانونی طور پر اب آپ کی ہر چیز پر ہمارا حق ہو چکا ہے۔ قاسم صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو تم لوگوں کو دینا تھا دے دیا، یہ گھر میں کسی قیمت پر تم لوگوں کو نہیں دوں گا، میں اسے اپنی بیوی کے نام کر چکا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت لڑے جھگڑے، میں تو ڈر کر رہ گئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن لڑ جھگڑ کر وہ 2-3 دن میں جا چکے تھے۔ ان دنوں قاسم صاحب میرے کمرے میں بھی نہیں آئے، بس ملازمہ آ کر مجھے کھانا دے جاتی۔ جب ان کے بیٹے چلے گئے تب وہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ پہلے تو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، ماں باپ اگر اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لیں تو بچوں کو ان کا یہ فیصلہ خود غرضی لگنے لگتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ کچھ دن بعد ان کی بیٹی آئی، لیکن اس کا رویہ اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، شاید مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا تھا۔ قاسم صاحب بہت اچھے انسان تھے اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا،
اور ان کی بیٹی مجھ سے یوں پیار جتاتی جیسے میری سگی بیٹی ہو۔ لیکن ماں باپ کے لیے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے میں ان کو تنہا نہ چھوڑیں تاکہ انہیں یہ قدم نہ اٹھانا پڑے